ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سینیٹر مشتاق احمد جو اس وقت اسرائیل کی قید میں ہے، ایک ایسی ریاست کی قید میں جس کو ہم مرتے دم تک تسلیم نہیں کریں گے، وہ ہمارے مسلمان بھائی کو اپنی حراست میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس کی اتنی جرت اور اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک، ایک چھوٹی سی آبادی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ اب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ 200 کے قریب باقی ممالک کے مسلمان، جو ان میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، 200 کے قریب لوگ ہیں، ان کو انہوں نے اسرائیل نے اپنی حراست میں لیا ہوا ہے۔ اس وقت ان کا پتہ نہیں کہ وہ خیریت سے ہیں یا کسی مشکل میں ہیں۔ کیا یہ اکیلا اسرائیل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب نہیں میں آئے گا، کیونکہ اس سب کے پیچھے، اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، امریکہ کے پیچھے تمام یورپین ملک کھڑے ہیں۔ لیکن ہم اسلامی ملک، 57 اسلامی ملک ہیں، سوائے مزاحمت کے کہ جی ہم مزاحمت کرتے ہیں، ہم مزاحمت کرتے ہیں، ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ بھائی کرتے رہیں آپ مزاحمت، آپ کی کون سنے گا؟ جب تک عملی ایکشن نہیں ہوگا اسرائیل کے خلاف، جب تک عملی اقدام نہیں ہوگا اسرائیل کے خلاف، جب تک ان کے مقابلے کے لیے تیار ہم نہیں ہوں گے، ان کا خون نہیں بہایا جائے گا، تب تک ان کو تکلیف نہیں ہوگی، تب تک وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اگر آپ نے امن قائم کرنا ہے فلسطین میں تو اسرائیل کا خون بہانا پڑے گا، تو خون بہائے بغیر امن ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک واضح پیغام ہے تمام امت مسلمہ کو کہ جب تک آپ اسرائیلیوں کا خون نہیں بہائیں گے تب تک دنیا میں امن نہیں ہوگا، اسلامی ملک آرام سے نہیں رہ سکیں گے۔ اگر بہت سارے اسلامی ملک اس فلسطین اور اسرائیل کے معاہدے میں اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم ان کو واضح لفظوں سے بتائیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہو تو وہ دن دور نہیں، آپ پورا ملک تباہ کروا بیٹھیں گے، آپ کی بچے نسل آپ کی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ آنکھیں نہ کھولو گے، مسلمان ملکوں اگر آنکھیں نہیں کھولو گے، نہیں جاگو گے، تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کو موت کی نیند سلا دیا جائے۔